بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان کے اس کی خاص توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے آج 26ویں یوم میں نور قرآن کا 26واں پڑاؤ قرآن پاک کے 26ویں پارے پہ، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مکی صورتوں کا ایک طویل سلسلہ جو سورہ سبا سے شروع ہوا اور پھر سورہ احقاف پر مکمل ہوا، اور آج مدنی صورتیں سورہ محمد، سورہ فتح اور الحجرات، 3 مسلسل یہ مدنی صورتیں ہیں، اور ان میں انداز اور اسلوب بہت برجستہ اور بہت مختلف، اور یہ صورتیں جو ہیں ان کے اندر ایک سطوت، ایک عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کے زینے سر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ سورہ محمد اور سورہ حجرات کے کہیں بعض چیزوں کا ایک دباچہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر بہت سی چیزوں کا سورہ حجرات میں ایک تفصیل بیان ہوئی ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عزت اور توقیر اور آپ کی نصرت اور آپ کی تائید کس طرح ممکن ہے، پھر اس کی تفصیل سورہ حجرات میں۔ اور سورہ حجرات نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے اندر اور اسلام کے اندر جو آپ کی کلیدی حیثیت ہے اور جو اسلامی سوسائٹی ہے، اس حوالے سے ایک بہت بنیادی چیز باور کروا دی گئی کہ مسلم معاشرہ کوئی مادر پدر آزاد معاشرہ نہیں ہے، بلکہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور رسول سے یہ سوسائٹی اور اس عہد اور پیمان کو باندھنے والا فرد کبھی بھی اعراض اور انحراف نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے غزوہ خندق اور غزوہ خندق کے بعد پھر صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ میں آپ نے جو ایک عظیم فتح، جس کو قرآن کریم نے فتح مبین قرار دیا، اور جس کی دین اسلام کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی معنوی حیثیت ہے، اس کے تناظر میں بہت سی آیات جو ہیں وہ اس میں ہمیں ملتی ہیں، اور پھر قرآن پاک کی وہ عظیم سورہ حجرات جو 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس میں بطور خاص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور احترام کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ یہ لوگ جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، یہ عقل مند اور باشعور نہیں ہیں۔ بنو تمیم کا ایک وفد عام الوفود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، آپ آرام کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ یہ لوگ بڑی نخوت میں تھے، اور ان کے سردار عطارد اور حاجب جیسے رئیس، زبرقان جیسے لوگ، کہ انہوں نے انتظار کی زحمت گوارا نہ کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرہ اقدس کے باہر سے آواز دینا شروع کی، یا محمد اخرج علینا، باہر تشریف لائیے، ہم لوگ کسی کا انتظار تو نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا۔ اللہ رب العزت کو اس وفد اور ان کی یہ ادا اور یہ طرز پسند نہ آئی، اور وہی نازل کی کہ یہ لوگ اگر صبر کرتے، ولو انہم صبروا، کہ یہ اگر صبر کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اس طرح آواز نہ دیتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از خود باہر تشریف لے آتے، تو یہ ان کے لیے زیادہ باعث خیر تھا، ان کے لیے زیادہ اچھا تھا۔ اور پھر یہاں پر عرب کی ایک قدیم جو رسم ہے کہ یہ فخر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اور اپنے کارناموں کو بیان کرتے ہیں، اور اس بیان کے لیے وہ اپنے ساتھ خطیب رکھتے ہیں، شاعر رکھتے ہیں، اور ردیف بندی اور قافیہ پیمائی اس کا ایک اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ مکالمہ اور مذاکرہ سے پہلے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم فصاحت و بلاغت میں
عرب میں ہمارے پائے کا کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ ہمارے شاعر جیسا اگر آپ کے پاس شاعر ہے تو شاعر لائیں، اگر ہمارے خطیب جیسا آپ کے پاس کوئی خطیب ہے تو خطیب لائیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے شاعر دربار رسالت حسان بن ثابت آپ کو کھڑا ہونے کا حکم فرمایا۔ بنو تمیم کا شاعر، اس نے فخریہ انداز میں اشعار پڑھے، قصیدے پڑھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم عرب کی وہ قوم اور وہ قبیلہ ہیں، ہم جس کی مدح کرتے ہیں اس کو بلند کر دیتے ہیں، اور جس کی تکذیب کرتے ہیں اس کو ہم خاک میں ملا دیتے ہیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے غلط کہا ہے۔ آپ نے کنڈیم کیا ان کے اس طرز عمل کو، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کی رسول کی مدح قوموں اور قبیلوں کو دنیا میں سربلند کرتی ہے۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت اور شاعر اور خطیب دربار رسالت قیس بن ثابت، انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فضائل بیان کیے، اوصاف و کمالات بیان کیے۔ اقرا بن حابس کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے، گھٹنے ٹیکے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے اور آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر۔ اور پھر اسی صورت میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس کے بیان کے بعد کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں کے آگے دباتے ہیں۔ آج کی مدنی صورتوں کے بہت اہم مضامین اور اسلامی سوسائٹی اور معاشرت، اور اس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مقام و مرتبہ، اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، مفتی سید صابر حسین صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج اختر حسین قریشی صاحب۔ ان کی طرف بڑھنے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک السلام، سلامتی دینے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت سے اس اسم کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ مفتی صاحب، سورہ محمد کی آیت 7، اللہ کی مدد اور دین کی مدد، جناب۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بہت ہی ایک اہم پہلو ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت کے کلام میں ایک ایک آیت مبارکہ کے اندر اسرار اور معانی کا ایک سمندر پنہاں ہوتا ہے، مگر اس آیت مبارکہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بڑی ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پھر تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں استحکام اور استقامت عطا فرمائے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط فرما دے گا۔ اب دیکھیے کہ عام طور پر تو دنیاوی تعلقات میں یہ ہوتا ہے کہ تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، کیونکہ دونوں طرف جو فریق کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ اہل ایمان ہوں یا مخلوقات میں سے کوئی بھی ہو، وہ اللہ کا محتاج ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو اس سے کیا مفہوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قادر مطلق بھی ہے اور پھر شان صمدیت کا مالک ہے، سبحان اللہ، بے نیاز ہے، تو قادر بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، تو اسے کسی کی کیا نیاز اور کیا حاجت کہ وہ کسی کو کہے کہ تم میری مدد کرو۔ تو یہاں پر علماء کرام اور مفسرین کرام نے اس کے دو محل اور مورد بیان فرمائے۔ ایک ہے اس کا محل دین اور دوسرا ہے خلق، مخلوق خدا۔ تو گویا اس آیت مبارکہ کا پہلا اطلاق یوں ہوا کہ تم دین کی مدد کرو، اور وہ جو تم دین کی مدد کرو گے وہ یہی شمار ہوگی کہ تم نے گویا اللہ کی مدد کی ہے۔ تو دین کی مدد کرو، صاف ظاہر ہے کہ دین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غلبے کے لیے ہمارا محتاج نہیں بنایا، لیکن وہ مسبب الاسباب ہے، اس نے ساری دنیا کو اسباب کے تحت بنایا ہے۔ لہٰذا دین کے جب غلبے کی بات ہوگی، اقامت کی بات ہوگی، احیاء کی بات ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ذمہ لگایا ہے، اس کی تبلیغ بھی، ترویج بھی، اشاعت بھی، اس کے لیے جہاد بھی، اس کے لیے مال خرچ کرنا بھی،
اس کے لیے جسمانی مشقت ہے، مالی کوشش ہے، ذہنی اور علمی کوشش اور جد و جہد ہے۔ تو جس قسم کی جد و جہد دین کی سربلندی کے لیے چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے ذمے کیا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں میری رضا حاصل ہوگی، تمہیں اخروی انعامات حاصل ہوں گے، دنیا میں بھی عزت اور تکریم حاصل ہوگی۔ تو یہ ایک تو اس کا محل یہ بنتا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، گویا اللہ کے دین کی مدد کرو، کیونکہ اس نے اسباب کا نظام بنایا ہے۔ دوسرا اس کا محل اس پر ہو سکتا ہے، اس کا اطلاق، کہ تم مخلوق کی مدد کرو، مخلوق میں سے جو لوگ کمزور ہیں ان کمزوروں کی مدد کرو، مظلوم ہیں تو مظلوموں کی مدد کرو، کسی کے پاس اگر معاشی تنگی کا شکار ہیں وہ، تو ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کی ضروریات کی کفالت کرو۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ کا حکم بھی دیا، زکوٰۃ کو فرض کیا اور ویسے مال خرچ کرنے کی ترغیب عطا فرمائی، تو وہ بھی جب غرباء کو، مساکین کو، کمزوروں اور محتاجوں کو کوئی شخص دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی در حقیقت اللہ کو دے رہا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ہی اپنی بارگاہ سے اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کو اون کرتا ہے، اس کو اون کرتا ہے۔ جیسے وہ حدیث پاک، حدیث قدسی صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی سے فرمائے گا میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو عرض کرے گا باری تعالیٰ تو رب العالمین ہے، بیماری تیرے ذات کے ساتھ تو منسلک ہو نہیں سکتی، کیسے؟ فرمایا وہ تیرے قریب جو فلاں شخص بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے وہیں پاتا، سبحان اللہ، اس کی عیادت کرنا میں اپنی طرف اون کر لیتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں۔ اسی طرح سوالات ہیں، مکالمہ ہیں کہ باری تعالیٰ تو بھوک سے پاک ہے، پیاس سے پاک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں تمہارے گرد و پیش میں وہ فلاں شخص جو بھوکا تھا، وہ فلاں شخص جو پیاسا تھا، اگر تم اس کی بھوک اور پیاس کے لیے جا کر خرچ کرتے اور اس کا اہتمام کرتے تو وہ میں اسے اپنی طرف منسوب کرتا اور اپنی بارگاہ سے تمہیں اجر عطا فرماتا۔ تو گویا اس آیت مبارکہ کو اگر میں خلاصہ کروں اپنی بات کا تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، نہ اس کا دین محتاج ہے، اور غریب بھی محتاج نہیں کہ ہم انہیں دیں تو ان کا پیٹ پلے گا یا وہ پرورش پا سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کفار کے طریقے میں بیان فرمایا سورہ یاسین کے اندر کہ قالوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں، اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میں نے تم غنیوں کے لیے آزمائش بنائی ہے، تمہیں مال دے کر تمہارے گرد و پیش میں محتاج رکھے ہیں تاکہ میں دیکھوں جو میں نے تمہیں دیا ہے تم اس میں سے ان پر خرچ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ تو لہٰذا جب ہم دین کی مدد کے لیے کچھ کرتے ہیں یا مخلوق کے لیے کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی نیت ہونی چاہیے، اس میں نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، لوگوں سے اس کی صلے کی امید نہ ہو، تعریف اور ستائش کی امید نہ ہو، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے اور اس کا اجر بھی ہے۔ سورہ محمد کی آیت 27 منافق اور کافر کی قبض روح جو ہوتی ہے اس کے جو دردناک اور ہولناک مناظر ہیں جناب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو سورہ محمد کی آیت نمبر 27 جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، بنیادی طور پر منافقین کی مذمت میں بیان ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا جیسا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اور اہل ایمان کے ساتھ بھی اپنے تئیں دھوکہ کیا کرتے تھے۔ مختلف اوقات میں جب مسلمانوں کو افرادی قوت کی ضرورت پڑتی تو بالکل عین وقت پر منافقین دھوکہ دے دیا کرتے تھے، جہاد سے کتراتے تھے، بلکہ کفار و مشرکین کے ساتھ انہوں نے کچھ اس طرح کا معاملہ کیا ہوا تھا اور کچھ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی تھی کہ عین جو ہے جنگ کے وقت ہم ان کے ساتھ دھوکہ کر دیں گے اور پھر تم جو چاہو ان کے ساتھ کرنا۔ تو یہ پھر غزوہ احد کے موقع پر بھی ان کا یہ طرز عمل ہمیں نظر آتا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر بھی ہمیں ان کا یہ طرز عمل نظر آتا ہے۔ مقصد کیا کہ موت سے وہ ڈرتے تھے، موت سے وہ بھاگتے تھے، اور مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ موت سے تو پہلی بات فرار نہیں ہے،
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کلوں میں بھی بند کر لو گے تو موت سے تم نہیں بچ سکو گے۔ ایک وقت آئے گا کہ تم پر موت طاری ہو جائے گی، چاہے تم جہاد کرو، قتال کرو اللہ کی راہ میں یا نہ کرو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن جب موت آئے گی تو پھر اس وقت تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا وہ دیکھ لو۔ رب کائنات نے فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا اور اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے اس حال میں کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے گرزوں کے ذریعے سے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی، ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کی کہ جن کی وجہ سے یا ان چیزوں کو انہوں نے اپنانے کی کوشش کی کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا۔ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو ناپسند کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے ان کے سارے اعمال کو ضائع فرما دیا۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ جو منافقین تھے وہ نمازیں بھی ادا کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دیگر معاملات بھی کیا کرتے تھے، بلکہ قرآن مجید کی جو سورۃ المنافقون 28ویں پارے میں آئے گی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتے تو آپ علیہ السلام کی اتنی تعریف و توصیف کرتے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو حقیقی حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے وہ بھی عش کر جاتے کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ اے محبوب جب یہ منافقین آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں رب کائنات ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے کا مطلب کیا کہ یہ لوگ صرف زبانی کلامی آپ کو رسول مانتے ہیں لیکن دل میں آپ کو رسول نہیں مانتے، اور اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو بھی سازشیں یہ کرتے ہیں وہ نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر موت کے وقت جب ان کی روح قبض ہو رہی ہوگی اس وقت ان کی جو کیفیت ہوگی، فرشتوں کی طرف سے ان کے ساتھ جو سختی کی جائے گی اس کو بیان کر دیا۔ اس آیت کریمہ سے جو آیت نمبر 27 سے ایک اور اہم مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ عذاب قبر کا۔ عذاب قبر کیا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے اور موت کے وقت اور موت کے بعد عذاب کا ملنا۔ بہت سارے لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں متعدد آیات کریمہ ہیں جن سے ہمیں عذاب قبر کا پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر جو ہے برحق ہے، اور جو گنہگار ہوں گے ان کو موت کے وقت بھی جب ان کی روح قبض کی جا رہی ہوگی اس وقت بھی عذاب ہوگا، اور روح قبض ہو جانے کے بعد موت سے ہمکنار ہو جانے کے بعد بھی ان کو جو ہے قبر میں یا جس کیفیت میں بھی وہ ہوں گے عالم برزخ میں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو عذاب قبر کا جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیت کریمہ سورہ القتال یا سورہ محمد کی بہت اہم ہے۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ یہ تو منافقین کے حوال بیان ہوئے ہیں، مومنین کے بھی کچھ ہونے چاہیے اس میں، اور اس آیت میں یقیناً کچھ یہ بھی اشارات ہیں۔ جی ضرور، آپ نے بجا فرمایا۔ یوں تو قرآن مجید مومنین کی تعریف اور توصیف سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی خصوصیات اور فضائل بتائے، کہیں متقین کا تذکرہ فرمایا، کہیں مقربون کا تذکرہ فرمایا، کہیں اولیاء اور صالحین کا تذکرہ فرمایا، کہیں مجاہدین کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن یہ جتنی بھی صفات بیان فرمائی ہیں اس کا سب سے پہلا اطلاق تو صحابہ کرام پر ہوتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہیں اور وہ اہل ایمان کا سب سے پہلا طبقہ ہے امت مسلمہ میں سے۔ تو اور پھر صحابہ کرام کی یہ عمومی فضائل میں آ گیا، لیکن صحابہ کرام کی خصوصی چیزیں بھی قرآن مجید نے بیان فرمائیں، اور یہ جب ہم دیکھتے ہیں اس سورہ الفتح کے اندر اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ،
کہ تحقیق اللہ راضی ہوا ان تمام مومنین سے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، بس اللہ یقیناً جانتا ہے اس چیز کو جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، جو اخلاص تھا، جو محبت تھی، جو جذبہ تھا، فانزل السکینۃ علیہم، اور ان کے دلوں میں یہ بھی تھا کہ ہم واپس پلٹنے کی بجائے ان سے لڑیں اور جہاد کریں، اور وہ بےتاب تھے، بے قرار تھے، اور ماضی کے اندر جتنا کچھ ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو چکا تھا اہل مکہ کی طرف سے، وہ اس کا انہیں مزہ چکھانا چاہتے تھے۔ تو ان بے قرار اور مضطرب دلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے یہ کرم کیا کہ ان کے اوپر تسکین اور سکون کو نازل فرمایا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور پھر انہیں ان قریب آنے والی فتح تک پہنچا دیا اور فتح بھی عطا فرمائی۔ اچھا، یہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ تذکرہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے ساتھ منسلک کر کے کیا جا رہا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ حالت احرام میں ہیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تیاری کو، اور تو تقریباً 1400 صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، 1300 کا عدد بھی آتا ہے، کم و بیش بھی ذکر ہوا ہے، معروف عدد یہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار نے مزاحمت کی اور وہیں پڑاؤ کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر ان سے بات چیت کی، اور جس کے نتیجے میں وہ معاہدہ لکھا گیا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس معاہدے کے منعقد ہونے پر قرآن مجید نے یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عظیم فتح عطا فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور اسی معاہدے میں سے فتح کا وہ باب کھلنے والا ہے کہ جس کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جائے گی کہ بظاہر کمزور شرائط کا معاہدہ کر لینے کے باوجود اس میں سے کیسے اسلام کے عروج کا باب کھلتا ہے۔ اچھا، وہ درخت کے نیچے اب منظر کیا تھا؟ اب آقا علیہ السلام کا دست مبارک اوپر ہے، اور صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام بلا رہے ہیں، اور وہ نیچے اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ وہ بیعت یقیناً توحید پر تھی اور جہاد پر تھی، استقامت پر تھی۔ تو اب قرآن مجید نے جب اس آیت کو بیان کیا، اس منظر کو بیان کیا، تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سبحان اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، عہد و پیمان کر رہے تھے، تو وہ نیچے والا ہاتھ تو صحابہ کرام کا تھا، مگر جو اوپر والا ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام کے دست مبارک کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا، حالانکہ وہ ہاتھ سے پاک ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے دست مبارک کو شرف اور فضیلت عطا فرمانے کے لیے ہوا۔ اچھا، اسی موقع پر پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ آقا علیہ السلام نے اہل مکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، اور چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل مکہ کے ہاں اپنے قبیلے کی وجہ سے، اپنی ذاتی شرف کی وجہ سے بہت تکریم تھی، ریگارڈ تھا، تو آقا علیہ السلام نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا۔ یقیناً یہ ان کے لیے اعزاز بھی تھا اور جان خطرے میں ڈالنے والی بات بھی تھی۔ تو آقا علیہ السلام جب بیعت فرما رہے تھے تو پھر آپ نے آخر میں اپنا ہی دوسرا ہاتھ مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس میں شامل فرما لیا، فرمایا یہ اب عثمان کی طرف سے بھی میں بیعت کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ شرف بھی عطا ہوا اس موقع پر، اور یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ان کے لیے نوازشات اور عنایات ہیں۔ اور ادھر ان کے ایمان کا کیا مظاہرہ ہوتا ہے بیت اللہ شریف میں؟ وہ قریش مکہ انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کو تو ہم اس دفعہ مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن اے عثمان، آپ آئے ہیں، رشتہ داری بھی ہے، قرابت بھی ہے، آئے ہیں، چلو آپ طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات کی پیاری، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، واللہ لا اطوف بہا حتی یطوف بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عزت کی قسم، میں اس وقت تک اس بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک ہم سے پہلے ہمارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طواف نہ کریں۔ سبحان اللہ، یہ بہت پرنور تذکرہ ہے جی، لیکن اس میں کچھ کالر بھی شامل ہونا چاہیے۔ جی ضرور۔ جی السلام علیکم۔ جی حاجی مشتاق صاحب بکر سے، خوش آمدید آپ کو۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ جناب۔ ہم ایک ایسے سادہ معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر بہت سے مصائب اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ میرا سوال ہے کہ اگر کسی
شخص کو جنات وغیرہ آ جائیں اور مختلف اور مزارات کا رخ کرتے ہیں کہ جنات سے نجات مل جائے، تو اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ جنات جن پر آ جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ علماء ہمارے بتائیں گے۔ گفتگو کا سلسلہ بیت رضوان اور بہت پر نور تذکرہ کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری کو اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ جب قرآن پاک میں آپ نے اپنے خواب کا حوالہ دیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور پھر اس کے ساتھ بشارت بھی دے دی، والذی ارسل رسولہ بالحق والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ اس دین کے کی سرشت اور اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں اس میں دبنا ہے ہی نہیں ہے، یہ ادیان عالم پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور یہ فتح مندی کی نویدیں اور سرفرازی کے یہ دائیں اس وقت واہ ہو رہے ہیں جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صلح حدیبیہ کے مقام پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ فتح و نصرت اس کی نوید عطا کر رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہمارے پیش نظر ہیں، اور اس سے آگے ہم پھر یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جماعت، ان کا جو طرز زیست اور اسلوب حیات ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان اہم موضوعات پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ یہاں وقت ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو 26ویں پارے کے یہ مضامین مزید آگے بڑھیں گے۔ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ 26ویں پارے میں آج سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات، اس کے خوبصورت اور ایمان افروز مضامین، اور پھر بہت اسٹریٹجک معاہدات کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کی پیٹرولنگ ٹیمیں حجاز میں ہمہ وقت متحرک رہتیں، اور یہ معاہدہ جو صلح حدیبیہ ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس میں کفار اور مشرکین کے ساتھ 10 سال کی جنگ بندی کا اعلان اور معاہدہ ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ان امور کو اپنی بہت سی نشستوں میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ مدینہ منورہ 2 دشمنوں کے درمیان بیرونی طور پر گھرا ہوا تھا۔ جنوب میں مکہ تھا، مشرکین مکہ ہر وقت اس تاڑ میں رہتے تھے کہ کب کوئی لمحہ ان کے ہاتھ لگے اور وہ مدینہ کی اس پر نور بستی کو تخت و تاراج کر دیں، جبکہ شمال کی طرف خیبر تھا جہاں یہود اپنی بہت بڑی سٹرینتھ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہر وقت دشمنی پر آمادہ رہتے تھے، اور مسلمان اگر مکہ کی طرف جاتے تو شمال سے یہود کے حملے کا خطرہ ہوتا، اور اگر یہود کی طرف کوئی پیش قدمی کرتے تو مکہ والوں کے حملے کا خطرہ رہتا۔ ان حالات میں ایک لیڈر، ایک عبقری، ایک جینیس اور ایک قائد کے طور پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے لازم تھا کہ وہ اس نوزائیدہ ریاست کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو بارڈر کی صورتحال ہے اس کو بھی ہر وقت مانیٹر کریں۔ چنانچہ لازم تھا کہ ابتدائی طور پر ان 2 محاذوں میں سے ایک محاذ مکمل طور پر خاموش ہو۔ چنانچہ مکہ والوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، اور اس میں ایک اور چیز شامل ہوئی کہ اگر مسلمان کسی اور قبیلے اور علاقے کے ساتھ متصادم ہوتے ہیں تو مکہ والے نیوٹرل رہیں گے، یہ نہیں کہ وہ در پردہ ان کی سپورٹ کریں۔ چنانچہ اس معاہدے کے فوراً بعد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خیبر والوں کی قوت کو پاش پاش کر دیا، اور یہود جو ہر وقت مسلمانوں کے لیے ایک خطرہ بنے ہوئے تھے ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی دنیا کے جو لیڈرز تھے، عالمی لیڈرشپ، ان کو اسلام کی دعوت دی، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار سے بیک وقت قیصر اور کسریٰ سمیت تمام جو عالمی قائدین ہیں، لیڈرز ہیں، حکمران ہیں، فرما رواں ہیں، ان کے لیے ڈیلیگیشن
اور سفارتیں روانہ ہوئیں جنہوں نے ان قائدین کو اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کی طرف راغب کیا اور ان کو یہ دعوت دی گئی۔ یہ سارے مضامین، اور پھر اب ہم بطور خاص جو ذکر کر رہے ہیں کہ رحماء بینہم، جناب ڈاکٹر صاحب یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے 29، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ قرآن مجید میں چوتھا مقام ہے جہاں پر اسم محمد کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں 4 ہی مقامات ہیں جہاں پر اسم محمد کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب میں، سورہ محمد میں، اور اس مقام پر سورہ فتح میں۔ تو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی اولین جو مخاطب ہیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان، کہ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بہت شدید ہیں، سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اسی حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ سبحان اللہ۔ کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے ان کو کہ وہ رکوع کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، سجدے کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان رکوع اور سجود کے ذریعے سے وہ اپنے رب کے فضل کو اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف و توصیف کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر ہمارے علماء مفسرین نے ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا کہ یہ جو آیت کا یہ ابتدائی حصہ ہے، اس میں ویسے تو تمام صحابہ کرام عمومی طور پر شامل ہیں، لیکن اس میں جو خلفائے راشدین ہیں، خلفائے اربعہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی ذکر موجود ہے خصوصیت کے ساتھ۔ چنانچہ مفسرین نے فرمایا کہ والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ سے مراد جو ہے سب سے اولین جو ہے حضرت صدیق اکبر ہیں، کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر موجود رہے۔ اور اشداء علی الکفار سے مراد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں، اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سے مراد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ پھر رب کائنات نے مزید ارشاد فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ تم سجدے کے آثار جو ہیں ان کی پیشانیوں پر، نشانی ان کی پیشانیوں پر پاؤ گے۔ اور مثلہم فی التوراۃ، یہ صحابہ کرام کی شان اور عظمت دیکھیے کہ صرف قرآن مجید ہی میں ان کا ذکر خیر نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان ہی میں ان کا ذکر خیر ہمیں نہیں ملتا، بلکہ رب کائنات نے فرمایا کہ جو پچھلی کتابیں ہیں مثلہم فی التوراۃ، کہ ان کی مثالیں تمہیں تورات میں بھی ملیں گی، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی ان کی مثالیں ملیں گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج بھی تمام تر تحریفات کے باوجود جہاں ہمیں ان کتابوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہمیں نظر آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہمیں نظر آتے ہیں، تو ساتھ ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کاملہ میں رہنے والے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ مفتی صاحب، سورہ حجرات اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی جو ابتدائی بلکہ یہ پوری صورتیں جو ہیں ان کے اندر ایک بہت نغمگی بھی ہے، ایمان افروزی بھی ہے، اور یہ 18 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، لیکن ایک تو اس جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ آپس میں انہوں نے کس طرح رہنا ہے، پھر ایک مملکت کی جو دستوری بنیاد ہے وہ کیا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ
اس کا ادب اور احترام کیا ہے، اور کس طرح اس کو ایک صاحب ایمان کے لیے ملحوظ خاطر اور پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ گیا۔ اللہ اکبر۔ سبحان جناب ڈاکٹر صاحب، سورہ حجرات جو ہے یہ اپنے مضامین کے اعتبار سے اس میں بڑی جامعیت ہے۔ اس میں ابتداً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، تعظیم اور آپ کی بارگاہ کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اس میں خاص طور پر جو اخلاقی بنیادیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ مسلمانوں کی جو اجتماعی حیت بنتی ہے کہ ان کا نظام معاشرے کا، معاشرت کا، اخوت کے اوپر ہونا چاہیے، اور ان کے درمیان اگر کہیں کوئی اختلاف ہے، نزاع ہے، جھگڑا ہے، اس کا سلوشن، اس کا حل کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور دوسرے مسلمانوں کو ثالث بن کر اپنا کردار نبھاتے ہوئے کس طرح امن کی فضا کو قائم کرنا ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر حتیٰ کہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تازہ اسلام میں داخل ہونے والے لوگ تھے ان کو بھی پھر پختگی کی دعوت دی کہ صرف جتنا کچھ تم نے ابھی اقرار کر لیا ہے زبان سے اتنا ہی کافی نہیں، ابھی سفر اور باقی ہے، ابھی دین کو اپنے اندر اتارنے کے لیے تمہیں بہت محنت، ریاضت، مجاہدہ کی ضرورت ہے۔ اور حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد اور ایسی چیزوں کو بھی بیان فرمایا۔ تو یہ اس کا ایک خلاصہ بنتا ہے۔ لیکن اسپیسیفکلی آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات ہی اصل دین ہے واہ، اور اصل سبحان ایمان۔ اللہ۔ از رسالت در جہاں تکوین ما، سبحان از رسالت دین ما آئین ما۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام کے ادب اور تعظیم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سورہ مبارکہ میں فوکس کیا۔ اچھا، بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہو کر، رب ہو کر، مخلوق میں سے کسی کا ادب سکھائے، واہ فی نفس ہی، یہی بات بڑی تعجب خیز ہے۔ واہ، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا پھر ادب کیا سکھایا جا رہا ہے کہ پہلا حکم یہ آیا کہ لا تقدموا، آگے نہیں بڑھنا، اور وہاں بھی فرمایا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ سے آگے نہیں بڑھنا۔ حالانکہ پس منظر میں شان نزول میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ تو قربانی کا موقع ہے، یا بعض دوسری روایت کے مطابق یوم شک کا روزہ ہے، یا رمضان شریف کی آغاز کی بات ہے، تو یا روزہ ہے یا قربانی ہے، تو وہ دونوں عمل تھے اور وہ آقا علیہ السلام پر پیش قدمی تھی، تو اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا، کیونکہ حضور کا ادب اللہ کا ادب ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا پھر آواز، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز کو بلند نہیں کرنا، اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، انہیں عامیانہ انداز میں نہیں مخاطب ہونا، جس یوں طرح نہیں تم بلانا، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہو۔ ہاں یوں نہیں بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے سبحان ہو، اللہ۔ کیونکہ جب وہ بے مثل ہیں تو تمہارا سبحان اللہ۔ اسلوب ادب اور انداز بھی اسی طرح بے مثل ہونا سبحان چاہیے۔ اور پھر وہ آیت مبارکہ آ گئی جس کا آپ نے انٹرو میں تذکرہ کیا کہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو آواز دینا، یہ تو عامیانہ طریق ہے، عامیانہ اسلوب ہے، یہ کہاں محبوب خدا کی بارگاہ کے شایان شان ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب سکھائے گئے۔ اب دیکھیے کتنی باریک بات ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں یوں بولنا ہے، یہ لفظ استعمال کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ انداز ہونا چاہیے، یہ نہیں۔ آواز کا زیر و بم بھی سکھایا جا رہا ہے، اتنا اونچی ہو اور اتنا اونچی نہ ہو، اور اس لب و لہجے میں بولنا ہے، اور یوں بولنا ہے اور یوں نہیں بولنا ہے، بلا تشبیہ اور بلا مثال۔ یہ تو عام طور پر کسی بڑی شخصیت کے پاس جائیں تو ان کا کوئی پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے، پیرانے کرام کے خادمین ہوتے ہیں، علماء کے بھی خادمین ہوں گے کوئی، تو وہ جانے سے پہلے وہ اس کو ایٹیکیٹ سکھا دیتے ہیں بھی ہاں یہ بات کرنا، ایسے کرنا، ایسے نہ کرنا، بلا تشبیہ اور بلا مثال۔ اللہ تو رب العالمین ہے، قادر مطلق ہے، مگر اپنے محبوب کے آداب وہ جس انداز میں سکھا رہا ہے اس سے ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاکت اور اس کی حساسیت سامنے آتی ہے، سبحان اللہ۔ کہ کتنا یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں یہ حساس ہے کہ ادب کو سکھایا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسرے کئی مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے ادب اور تعظیم پر، اس لیے اہل ایمان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمل کی کمی بیشی انسان سے معاف ہو سکتی ہے، توبہ کے ذریعے سے بھی معاف ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے
آداب پورے نہیں کیے یا معاذ اللہ گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی، اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی معافی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے دن جس میں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے ہجرتیں کرنے پر مجبور کیا تھا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو اذیتیں دی تھیں، سب کے لیے اعلان عام تھا لا تثریب علیکم الیوم، لیکن جو گستاخان رسول تھے ان کے اس وقت بھی قتل کے آرڈر دیے اور فرمایا اگر کعبے کے غلاف کے نیچے بھی چھپا ہو تب بھی وہ واجب القتل ہے، اسے جینے کا حق نہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کو پامال۔ سبحان اللہ۔ سوسائٹی کے اندر استہزاء، تمسخر، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کس طرح پیش بندی کی اور کس طرح جو انفرادی عزت اعزاز ہے اس کو یقینی بنایا، اس صورت کا یہ بہت اہم مضمون ہے میں سمجھتا ہوں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی جو بڑی بہترین منظر کشی فرمائی سورہ مبارکہ کی، کہ پہلے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے گئے اور پھر صحابہ کرام نے اس پر عمل بھی کیا اور بدرجہ اتم اور عمل کیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ از خود سیدنا صدیق اکبر اس ڈیوٹی پر مستعد ہوتے تھے کہ آنے والوں کو یہ بتاتے تھے کہ تم نے کس طرح حاضر ہونا ہے اور پیرایا اظہار کیسا ہونا چاہیے، گفتگو کے آداب کس طرح بجا لانے۔ پھر اگلے مرحلے میں اسی سورہ مبارکہ میں مومنین کا آپس میں کیسا تعلق ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا ادب، احترام، عزت، تعظیم، توقیر کیسی ہونی چاہیے تاکہ ایک بہترین اور صالح معاشرہ تشکیل پا سکے۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا سمجھنے کے مطمع نظر یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان آپس میں باہمی عزت و وقار کا جو ہے ایک تعلق ہے، رشتہ جو ہے وہ مستحکم ہو اور وہ پروان چڑھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والو، کوئی بھی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس کی تضحیق کی جا رہی ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑانے والا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ آج تو یہ ایک عام سی بات ہو گئی، کوئی گر گیا 10 اس کے پیچھے ہنس رہے ہیں اسے اٹھانے کی بجائے۔ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پوری زندگی اس ایک واقعے کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو تمسخر اڑانے سے منع کیا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کا مذاق نہ اڑایا جائے بلکہ اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جایا جائے اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کا ساتھ دیا جائے، تو پھر ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کا احترام اور عزت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے اس میں یہی منظر کشی کی گئی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو وہ کسی کا مذاق نہیں، بھائی دوسرے بھائی کا مذاق نہیں اڑاتا، بلکہ اس کی تکلیف میں اس سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے نادانستہ طور پہ، دانستہ طور پر، تو پھر اس کا ساتھ دیتا ہے، اس غلطی کی اصلاح کرتا ہے۔ پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور کوئی عورت دوسری عورت کا بھی مذاق نہ اڑائے، اس کی تضحیق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ دیکھیں عام طور پہ قرآن مجید کا جو مزاج ہے وہ تخاطب کا، وہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو مخاطب کر کے عورتوں کو بھی ایڈریس کر لیتا ہے، لیکن یہاں پر خصوصیت کے ساتھ مردوں کا ذکر کرنے کے بعد الگ سے عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کہ عام طور پر تضحیق کرنے کا جو عنصر ہے وہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اسی لیے جو مومنہ عورتیں ہیں، اہل اسلام کی جو عورتیں ہیں، ان کو یہاں پر الگ سے خطاب کر کے اس قبیح عمل سے روک دیا گیا۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب بھی نہ لگاؤ۔ عیب جوئی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اور یہ کسی بھی معاشرے کو برباد کرنے کے لیے علامہ صاحب محفلیں جو ہیں وہ اس وقت تک آباد ہی نہیں ہوتی جب تک ہم اس طرح کے جو مناظر اور مظاہر ہیں ان کو پیش نہ کریں۔
بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے نا وہ فساد زدہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا احترام ختم ہو اور جاتا ہے، دلوں میں پھر نفرت اور کدورت پیدا ہوتی ہے. کدورتیں پیدا ہوتی ہیں. اور جس معاشرے کی تشکیل اسلام کا منشا ہے وہ معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا. لہٰذا ہمیں کسی کے عیب کی طرف لگنا بھی نہیں چاہیے، اور کوئی عیب ہمیں نظر آ جائے تو اس کی اصلاح تو کرنی چاہیے، لیکن اس عیب کی بنیاد پر اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور پھر آگے ایک اہم جو معاشرتی ایشو ہے اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو. تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے. مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آخر پہ کوئی میسیج آپ دینا چاہیں اس معاشرتی جو ہمارے اندر بہت ہی، جیسے غیبت ہے ہم اس کا ذکر نہیں کر سکے، اسی طرح جو ان طائفتان کے دو گروہوں کے درمیان جب لڑائی ہو، ان کے درمیان صلح ہو جائے، اور پھر ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا، کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی جو ہے آپ کسی رد عمل سے قبل تصدیق کر لیا کریں. جی تو آپ 2-4 جملوں میں اپنا میسیج دے دیں. اور ایک جو کالر نے کویسچن کیا تھا جنات کے حوالے سے کہ اگر کوئی جنات کے اثرات ہوں تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ لیکن پہلے اسی سوال کو ایڈریس کر لیتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی جسمانی تکلیف ہوتی ہے یا ذہنی تکلیف ہوتی ہے سائیکلوجیکلی، اور اس کو ہم جنات بنا رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کنفرم کر لیں کہ واقعی جنات کا مسئلہ ہے. یہ تبھی ہوگا جب ڈاکٹرز آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھا رہے تو پھر آپ سمجھیں گے بھی یہی مسئلہ ہے. تو پھر اس میں قرآن مجید کی مسبعات عشر وہ تلاوت کریں، پانی پڑھ کے اس پر دم کریں اور یا پانی پلائیں ان کو، اور جو 4 کل ہیں اور خاص طور پر آخری 2 صورتیں یہ پڑھیں، اور کسی ایسے جعلی عامل کے پاس نہ جائیں جو جس کی نظر آپ کے پیسے پر ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر واقعتاً کوئی ایسا عارضہ لاحق ہے تو اس کا پھر اسی طرح کا ٹریٹمنٹ کریں، اور اگر کسی فزیشین کی، ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو پھر اس کے پاس جائیں، اور اگر کوئی جنات کا معاملہ ہے اور وہاں کسی روحانی عامل کی ضرورت ہے تو اس کو بھی ضرور دیکھیں، کنسلٹ کریں. اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت سے اس نوعیت کے ہمیں ہدایات اور رہنمائی عطا کی ہے، اور آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے قرآنی وظیفہ وہ بھی اسی طرح کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو ہر فرض نماز کے بعد معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھنے کا حکم فرمایا، اور جو شخص صبح اور شام پڑھے یا ہر نماز کے بعد پڑھے تو یہ پڑھنا جو ہے ان کے لیے آفات والے سے بہت زیادہ کافی ہے. میں اپنے علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے الحاج اختر حسین قریشی. کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی مٹے سارے رنجو علم یا الہی مٹے سارے رنجو علم یا الہی ثنائے نبی میرے ورد زباں ہو ثنائے نبی میرے ورد زباں ہو چلوں جب میں سوئے حرم یا الہی چلوں جب میں سوئے حرم یا الہی
ترستے ہیں دن رات جو دیکھنے کو، ترستے ہیں دن رات جو دیکھنے کو، انہیں بھی دکھا دے حرم یا الہی، انہیں بھی دکھا دے حرم یا الہی، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، کرے ہر گھڑی چشمے نم یا الہی، کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی، مٹے سارے رنجو علم یا الہی۔